अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदख़ुलुल ख़लाअ फ़अहमिलु अना व ग़ुलामुन इदाबतम मिन माइन व अंतज़तन यस्तंजी बिलमा। मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम नाज़रीन सामिईन मुहतरम, दर्स हदीस ज़ुजाजतुल मसाबी में आपका खैर मक़दम है। अल्हम्दुलिल्लाह बाबू आदाबिल खला की सिलसिलेवार अहादीस आपके गोशे गुज़ार की जा रही हैं, जिसमें सुन्नत तरीक़े के मुताबिक बैतुल खला के आदाब अहादीस शरीफ़ा की रोशनी में आपके सामने पेश की जा रही है। आज के हमारे हदीस पाक के रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होती, जब क़ज़ाए हाजत के लिए जब आप दाखिल होते, फ़अहमिलु अना व ग़ुलामुन, तो आप फरमाते हैं कि मैं और एक लड़का और एक बच्चा उठाते अदावतम मिन माइन, पानी के एक बर्तन को, यानी एक शख्स पानी के एक बर्तन को उठाते और दूसरा जो बच्चा और दूसरा जो लड़का उनके साथ होता, वो एक बर्छी जिसको कहा जाता है, जो एक औज़ार की तरह होता है, वो लाठी से बड़ा, मुहद्दिसीन फरमाते हैं लाठी से बड़ा और नेज़े से थोड़ा ये छोटा होता है, जो खोदने के काम आता है, ज़मीन को खोदने के काम आता है। जिस तरह हमारे पास सब्बल वग़ैरह होता है, उस तरह से वो भी एक औज़ार है जिसके ज़रिए ज़मीन को खोदा जाता। तो फरमाते हैं कि मैं और एक बच्चा, हम एक दोनों में से एक पानी के बर्तन को एक उठाता और दूसरा उस नेज़े की बर्छी को उठाते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यस्तंजी बिलमा, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी के ज़रिए आप इस्तिंजा फरमाते। अज़ीज़ान मुहतरम, अब खला से यहाँ पर क्या मुराद है? तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि खला से यहाँ पर जो मुराद है खुली फ़ज़ा है। खला के माने बैतुल खला के भी आते हैं, और बैतुल खला को बैतुल खला इसीलिए कहा गया कि क्योंकि इंसान वहाँ पर खलवत गाह में होता है, तन्हाई में होता है। लेकिन यहाँ पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि खला से मुराद यहाँ पर खुली फ़ज़ा की जगह। क्योंकि इसका ये करीना बयान यहाँ पर फरमाया है मुहद्दिसीन ने कि अगर घर के अंदर बैतुल खला में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले जाते, तो फिर घर के उमूर से जो मुताल्लिक़ घर के अंदर जो उमूर होते उसके मुताल्लिक़ बाहर के आदमी जो है सुना खिदमत पर मामूर ना होते, घर वाले ही होते। तो अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बाहर वालों का होना यहाँ पर ये इशारा कर रहा है कि खला से मुराद यहाँ पर खुली फ़ज़ा की जगह, यानी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप खुली जगह पर, जब बियाबान में, मैदान वग़ैरह में जब आप तशरीफ़ ले जाते, तो उस वक्त हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं और एक बच्चा दोनों में से हर एक पानी के बर्तन को और एक बर्छी को, जो खोदने का औज़ार होता, वो साथ में लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जाते। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो इसलिए इस्तेमाल फरमाते ताकि जिस मकाम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बौल का इरादा करते, तो फिर उस मकाम पर उस बर्छी से, उस पर्ची से, उस औज़ार से खोदा करते थे, ज़मीन को वहाँ पर ढीली किया करते थे, ताकि पेशाब उसमें जज़्ब हो जाए और पेशाब के छींटे ना उछलने पाए। अज़ीज़ान मुहतरम, उम्मत की तालीम के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको बतलाया कि सख्त मुकाम पर पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पेशाब के छींटे ऊपर उछलते हैं और जो कि अज़ाब क़ब्र का बाइस बनते हैं। इस मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। आइए और एक हदीस शरीफ समाअत करते चले। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अतल खलाअ अतैतुहु बिमाइन फ़ी तौरिन औ रकवतिन फस्तंजा सुम्मा मसह यदहु अलल अर्द सुम्मा अतैतुहु बिइनाइन आखर फ़तवद्दअ। रवाहु अबू दाऊद वद्दारिमी वन्नसाई मानाहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला को तशरीफ़ ले आते, तो अतैतुहु बिमाइन फ़ी तौरिन औ रकवतिन, आप फरमाते हैं कि मैं पानी को एक बर्तन में, अब ये तौर किसको कहा जाता है, तो इसकी वजाहत यूँ की गई कि तांबे का बर्तन या फिर जो पत्थर का जो बर्तन होता उस ज़माने की बनावट के मुताबिक, तांबे या फिर पत्थर की बर्तन में मैं पानी को ले आता, या फिर फरमाते हैं आप, या फिर मैं रकवतिन और फ़ी रकवतिन, यानी कि चमड़े का जो बना हुआ, जो डोल नुमा, जो पानी की तरह चमड़े से बना हुआ जो एक
ہوتا اس میں میں پانی کو لے آتا۔ راوی کو یہاں پر شک ہے کہ میں پانی یا تو برتن میں، تانبے کی برتن میں لاتا، یا پھر چمڑے سے بنے ہوئے ڈول نما چیز میں میں پانی کو لے آتا۔ تو فاستنجا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پانی سے استنجا فرماتے۔ ثم مسح یدہ علی الارض، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام استنجا سے فارغ ہونے کے بعد، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد، آپ اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا کرتے، آپ اپنے ہاتھ کو زمین پر مس کرتے، رگڑا کرتے، تاکہ یہ حکمت بتائی گئی کہ اس سے جو بو ہے، استنجا کے بعد والی جو بو ہے وہ اس سے زائل ہو جائے۔ عزیزان محترم، اسلام یہ صاف ستھرائی والا مذہب ہے، نفاست کو پسند کرتا ہے، تو لہذا استنجا کے بعد پاکی کے جتنے بھی تقاضے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز امت کو سکھلائی۔ قربان جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر، کس طرح نفیس انداز میں آپ نے امت کو حصول طہارت کے آداب آپ نے سکھلائے۔ اس زمانے میں صابن یا پھر ہینڈ واش وغیرہ تو ہوا نہیں کرتا تھا۔ اب موجودہ وقت میں ہم صابن یا ہینڈ واش وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں، لیکن وہ زمانے میں عزیزان محترم بتلایا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا کرتے، تاکہ اس سے وہ بو زائل ہو جائے اور پاکی حاصل ہو جائے۔ اب یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ پھر اس کے پیچھے جو باتیں ہیں عزیزان محترم، یہ ہماری عقل سے ماوراء ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ایک عمل امت کے لیے تعلیم ہے، برکت ہے، رحمت ہے۔ ثم اتیتہ باناء آخر فتوضا، پھر آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں پھر اور ایک دوسری برتن کو لے آتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے وضو کیا کرتے۔ اب عزیزان محترم، محدثین یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری برتن کو لانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو استنجا کے بعد جو بچا ہوا پانی ہے اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ دوسری برتن اس لیے لائی جاتی کہ استنجا کے لیے جو پانی لے کر جایا جاتا اس کو پوری طریقے سے استعمال کر کر اچھی طرح پاکی کو حاصل کر لیا جاتا، تو تبھی پانی نہیں بچتا، تو اسی لیے حضرت ابو ہریرہ دوسری برتن کو لے آتے۔ وگرنہ اگر استنجا کے بعد جو پانی بچا ہوا ہے، پاک ہے، اس میں کوئی نجاست داخل نہیں ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس برتن سے بھی آدمی وضو کر سکتا ہے، اس کی بالکل اجازت ہے۔ تو دوسری برتن کا لانا یہاں پر پانی کے ناکافی ہونے کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس برتن سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں دوسری برتن کو لے آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے وضو فرمایا کرتے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے، دارمی نے، نسائی نے اسی معنی کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حدیث پاک مروی ہے، سماعت کرتے چلیں۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال ان من کان قبلکم کانوا یبعرون بعرا وانتم تثلیتون سلطا فاتبعوا الحجارۃ الماء، رواہ ابن ابی شیبہ والبیہقی باسناد حسن۔ حضرت مولا کائنات باب العلم شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے تم سے پہلے والے جو لوگ تھے، یعنی تم سے پہلی والی جو امتیں تھیں، جو قومیں تھیں، کانوا یبعرون بعرا، وہ ان کی جو قضائے حاجت ہوتی وہ مینگنیوں کی طرح ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ بڑی ضرورت سے جو فارغ ہوتے، ان کی بڑی ضرورت مینگنیوں کی طرح ہوتی، ان کا براز مینگنیوں کی طرح ہوتا غذا کی وجہ سے، یعنی کہ جس طرح وہ سوکھی ہوا کرتی ہیں مینگنیاں، اسی طرح تم سے پہلے والے لوگوں کی بھی جو غلاظت ہوتی، جو براز ہوتا ان کا، وہ مینگنیوں کی طرح ہوتا، غذا کی وجہ سے سوکھی ہوتی۔ تو لہذا وہ لوگ اگر پتھر وغیرہ کے استعمال پر اکتفا کرتے تو پھر ٹھیک تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات وَأَنْتُمْ تَثْلِيتُونَ سَلْطًا، کہ تمہاری جو قضائے حاجت ہے وہ گوبر کے مانند ہے، یعنی اس میں تھوڑا پتلا پن ہے، اس میں تھوڑی رقت ہے، جس کے ذریعے جو ہے سنا جسم پر اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، جسم پر وہ غلاظت پھیلتی ہے۔ تو لہذا آپ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوا الْحِجَارَةَ الْمَاءَ، پہلے تم پتھر کا استعمال کرو، پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرو۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دو چیزیں بھی ثابت ہے، کہیں پر صرف پتھر پر بھی اکتفا، اور کہیں پر صرف پانی پر بھی اکتفا، اور کہیں پر پتھر کے بعد پانی کا استعمال۔ یہ سب سے افضل اور بہتر اور احسن طریقہ ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ابی شیبہ نے، بیہقی نے
اسناد حسن کے ذریعے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے، وعن ابی ایوب وجابر وانس رضی اللہ عنہم ان هذه الآیہ لما نزلت فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الانصار ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور فما طہورکم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل بالماء ونستنجی بالماء فقال فهو ذاك فعلیکموہ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ایوب اور حضرت جابر حضرت انس رضی اللہ عنہم، یہ تینوں حضرات حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس مسجد قباء میں چند ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور واللہ یحب المطہرین، اللہ رب العزت خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گروہ سے خطاب کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ نے کہا کہ اے انصار صحابہ، یقیناً اللہ نے تمہاری قرآن مجید میں تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے، تمہارا خیر کے ساتھ ذکر کیا ہے طہارت کے حصول میں، تو فما طہورکم، یعنی کہ تمہاری پاکی کیا ہے، پاکی کس طرح تم حاصل کیا کرتے تھے؟ تو قالوا نتوضأ للصلاة، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے، ونغتسل بالماء ویستنجی بالماء، اور ہم پانی کے ذریعے جیسے نا جنابت جب لاحق ہو جاتی تو پانی کے ذریعے ہم غسل کرتے، اور پانی کے بعد ہم پتھر کو استعمال کر کے پانی کے ذریعے ہم وضو کرتے اور اس سے پاکی حاصل کرتے، ہم اس سے استنجا کرتے۔ تو فہو ذاک، تو آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا، فقال فہو ذاک، بس وہی وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت نے تمہاری تعریف کی ہے، فعلیکموہ، آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ تم اس پر جمے رہو، تم اس کے اوپر اچھائی کے ساتھ تم اس کو پکڑے رکھو، اس پر جمے رہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے اسی عمل پر تمہاری تعریف کی ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، الغرض ہر وہ طریقہ جو کہ احادیث شریفہ سے نہ ٹکراتا ہو اور جو خوب اچھی طرح حصول طہارت پاکی کا جو ذریعہ ہے، باعث ہے، تو پھر اس طرح سے پاکی حاصل کرنا، اور بالخصوص احادیث شریفہ میں پتھر کے بعد پانی کا جو استعمال بتلایا گیا ہے، اس طرح سے پاکی حاصل کرنا بہتر اور افضل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم ہم کو احادیث شریفہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین وما علینا الا